محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مومن کی زیارت ہی بہت بڑی زیارت ہے، کیونکہ المؤمن افضل حرمۃ من الکعبہ. ایک مومن کعبے سے افضل ہوتا ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ کعبے کے چردواری کے اندر علی آیا ہے، صنم کدا تھا، کعبہ بن گیا. اور اس مومن کے کعبے میں 14 محمد ہیں، 14 علی ہیں. 1,24,000 پیغمبروں کی جو جگہ ہے، جو کعبہ ہے، وہ قلب مومن ہے. اس لیے کہا کہ کعبہ کو گھرانے سے زیادہ ایک مومن کا دل دکھانا بہت خطرناک ہے اللہ کے نزدیک. اور پھر اس کی زیارت النظر الی الکعبہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ الوالدین عبادت، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو پھر مومن جب کعبے سے افضل ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں اس غرض سے 2 منٹ، انتہائی زیادہ آپ کو میں زحمت نہیں دوں گا، 2 منٹ میں آپ کی زحمت ہے. ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت ہے تمام. انشاءاللہ آپ ضرور یاد رکھیں گے. صرف اس آیت کا ترجمہ میں ضرور کروں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کون ہے ایمان والے؟ 99 مرتبہ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. 99 مرتبہ مخاطب ہوا ہے مومنین سے. کون ہے مومن؟ پتہ ہے آپ کو مومن کیا ہے؟ کہ 3 اطاعتیں ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. رسول کی اطاعت میں کہ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. اور علی کو مانتے ہوئے ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ. بس جو علی ولی اللہ کہتا ہے وہ ملک ایمان میں داخل ہوتا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم چمن مودت میں پیدا ہو گئے ہیں. 70-80 سال کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ علی مولا ہے، اور ہمارے بچے اماں ابا کہنے سے پہلے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. اور ہم اس گھرانے میں ہیں جہاں ہمارے بچے بھی سب کچھ جانتے ہیں اس گھرانے پر. بس یہ شکر اگر 1000 مرتبہ لاکھوں مرتبہ کریں تو کم ہے. پروردگارہ تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، تو نے بلایا ہے، تو لے جائے گا. اگر ہمیں کسی اور مکتب میں پیدا کرتا تو کر سکتا تھا، لیکن تو نے ہمیں چمن مودت میں پیدا کیا ہے. وہ بھی ایسے پیدا نہیں کیا. عالم زر میں جب علی کی ولایت پیش ہو گئی، جس نے اقرار کیا ہے وہ چمن مودت میں آیا ہے، جس نے انکار کیا ہے وہ کہیں اور پیدا ہوا ہے. ہم اقرار کر کے آئے ہیں. دعا کرتے ہیں جو اقرار ہم نے ولایت کا کیا ہے اس پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما. مومنین کرام، یہ حدیث آپ کی خدمت میں اس لیے میں بیان کرنا، میں نے وعدہ کیا ہے جہاں بھی جاؤں گا، جس مومن سے بھی ملوں گا، یہ بات میں ضرور کروں گا. وہ کیا ہے؟ میں تقریباً 3-4 سال سے پہلے، یعنی 2 سال پہلے سے تک مسلسل میں ایک مجلس میں ایک نسخہ بیان کرتا تھا، اور وہ بیان کرتا رہا. اور مجھے اس وقت اس کی ریفرنس نہیں تھی. کسی عالم نے، خاص ایک عالم نے بتایا تھا، وہ ایک تھا. باقی کتابوں سے میں نے اس کی کوئی حوالہ میرے پاس نہیں تھا. 2 سال گزشتہ سال جب میں 40 پہ گیا تو یہ مجھے وہاں اس کی تائید مجھے مل گئی. حدیث پہلے بتاتا ہوں، آپ کو بھی فائدہ بھی ہوگا، دوسروں تک بھی پہنچائیں. حدیث یہ ہے کہ براء بن عازب جو ہے، اس سے کہا، مولا نے فرمایا کہ آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاؤں جس تسبیح کو نماز میں پڑھنے سے 1000 بلائیں دنیا میں ٹلتی ہیں، 1000 بلائیں آخرت میں، 1000 مقام دنیا میں ملتے ہیں،
اور 1000 مقام آخرت میں، اور فرمایا کہ دنیا میں 1000 مقامات سے ادنا اور کمترین مقام یہ ہے کہ وہ مرتے ہوئے حر بن کر جائے گا، پاک ہو کر جائے گا۔ دیکھو یہ کوئی عاقبت بخیر ہونے کی دعا سب سے بڑی دعا ہے، اور کہا آخرت میں سب سے ادنا ترین 1000 میں سے مقام ہے پیغمبر کے ساتھ کہ محشور ہو جائے گا۔ کہا مولا بتائیں وہ کون سی تسبیح ہے؟ کہا کہ تسبیح علی پڑھو۔ تسبیح ہے، بولو تسبیح ہے علی۔ لفظ علی اس لیے بلوا رہا ہوں، بہار الانواز کی حدیث ہے، مجلس میں نماز میں جب بھی آپ کوئی بولو گے نا، خدا کہتا ہے کہ میری محفل میں، میری مجلس میں، میرے کھانے میں، میرے گھر میں آپ کی زبان حرکت میں آئی ہے تو پیدا ہونے سے اب تک زبان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھو ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہنے سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ تسبیح ہے، ذرا بولو تسبیح ہے علی۔ ہاں علی کہنا ثواب بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث ہے، میں نے مستند حدیث دیکھی ہے کہ ایک دفعہ یا علی کہنا 36,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے برابر۔ کیا کس مکتب میں ہے ہم اندازہ کریں۔ لیکن کہا تسبیح علی پڑھو۔ انہوں نے کہا مولا ہم نے تسبیح زہرا کے بارے میں تو سنا ہے، یہ تسبیح علی کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں، آپ بتائیں۔ تو مولا نے فرمایا بتاؤ تسبیح علی کیا ہے؟ فرمایا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ کیا؟ آپ ایک دفعہ تکرار کریں، 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، وہی تسبیح ظاہر یہاں الٹ ہے، اور 10 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ تسبیح علی ہے۔ اب یہ میں لوگوں کو بتاتا رہا، بتاتا رہا۔ جب میں نجف سے کربلا کی طرف مشی کرتے ہوئے صبح 2 بجے میں پہنچا تو بہت تھکاوٹ تھی۔ ایک ہال تھا، اس میں موقف بنا ہوا تھا، اس میں درمیان میں لیٹنے کے لیے گیا، آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کتنا میں آنکھ لگ گئی، پھر اٹھا نماز کی تیاری کی، نماز پڑھنا چاہ رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا اس ہال میں جتنے تھے ہمارے ایران کے جو علماء حضرات اور وہ بزرگ تھے، تو مجھے پکڑ کر کہا آپ نماز پڑھائیں۔ میں نے آگے گیا، میں آگے نماز پڑھانے، 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کے بعد جس طرح آج آپ کو میں نے زحمت دی ہے، میں نے اٹھ کر کہا کہ آغا اگر شما بخواہید، یہ ایک حدیث ادھر خدمت شما ارائے میخوام بکنا۔ انہوں نے کہا میں آپ کوئی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا آپ فرمائے، خیلی ممنون، میں خوشحال مشیم، ہم بڑے خوش ہوں گے، آپ ضرور ہمیں حدیث سنائیں۔ یہی حدیث میں نے سنائی۔ تو حدیث سنانے کے بعد جب میں نے ختم کیا تو کونے سے ایک عالم نے پوچھا آغا ان حدیث نے تو حالا میں نشنی دے بودیم، یہ حدیث آج تک ہم نے سنا نہیں تھا، منابعش کجاس، اس کا جو ہے وہ حوالہ کدھر ہے؟ ہاں ریفرنس آپ بتائیں کیا ہے، وہ بتائیں، مجھے خود ریفرنس نہیں آتا تھا، صرف ایک عالم تھا بہت بزرگوار، اس کی ریفرنس میں دینے کے لیے اب تیار ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں، اس مسجد میں کہہ رہا ہوں، یہ اس محراب گواہ ہے، میرے ہاتھ میں ایک ٹکڑا آ گیا کاغذ کا، اس ٹکڑے کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تسبیح علی، طریقہ تسبیح علی، اور 4 کتابوں کا حوالہ، اور ایک چھوٹے سے کھانے میں لکھا ہوا تھا 5 مرتبہ مولا امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں۔ آپ 5 دفعہ پڑھیں کیونکہ یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد، اللہم 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 صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب یہ پڑھ کر میں دیکھا، ہال کی طرف دیکھا، اس مکتب کی طرف، سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ تھا۔ میں حیران ہوا، یہ سب کس نے دیا؟ وہ سمجھ رہے تھے میں نے دیا، میرے کسی بندے نے دیا، میں سمجھ رہا تھا انہوں نے دیا، نہ انہوں نے دیا تھا نہ میں نے۔ وہ دینے والا تو کون تھا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں کچھ بھی اس میں تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں تبصرہ کرنے والا؟ بس صرف میں نے دیکھا، میرے آنسو آئے، اور مولا میں 3-4 سال سے اس حدیث کی تبلیغ کر رہا ہوں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کتابیں کہاں سے لوں، آپ نے حوالہ بھی دیا۔ اور پھر وہ عالم بھاگتے ہوئے آگا ان معجزہ ہے، اس میں کہا کہاں معجزہ، میں تو میری جان بچ گئی ہے،
میں تو بڑی میں پھنس گیا تھا کہ ریفرنس میں خود مولا نے مجھے ریفرنس دیا. پھر میں نے اس عالم نے کہا آغا آپ کو کیا پتا تھا کہ یہاں آ کر یہ حدیث پڑھیں گے؟ آپ کو یہی پتہ نہیں تھا یہاں آ کر نماز فجر پڑھائیں گے؟ بائی دا وے آپ آئے ہیں تو ایک دم ہم نے آگے کیا، آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے یہ حدیث پڑھی. تو یہ حدیث چھاپ ہو کر کیسے آ گئی اتنے کربلا کے کروڑوں لوگ زبانوں کے درمیان؟ تو یہ ایسے نہیں ہے، اس میں ضرور نہ کوئی راز ہے. تو پھر بھی ہم اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کو کہیں اور طرف ہم نہیں لے جانا چاہتے، اور جہاں بھی جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس آپ تک یہ بات نہ پہنچی ہو، اس لیے میں آپ کو یہ صرف یہی بات بتانے کے لیے، ورنہ لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کروں گا. انشاءاللہ وہ جب وقت آئے گا، کبھی انشاءاللہ زندگی رہے گی، آپ کی خدمت میں ہم کبھی آ کر بولیں گے. تمہیں ابھی دہرا رہا ہوں، اس کا نام ہے تسبیح علی. تسبیح زہرا کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ. یہ 40 عدد ہیں، اس کو کہتے ہیں تسبیح علی. اور اس کے حوالے بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مسجد کو، ایک خوبصورت مسجد کو آپ لوگ جس نے نام درام سخن بنایا ہے، پروردگار ان کے مرحومین کو مغفرت فرمائے، ان کے دانستہ نادانستہ گناہوں کو سرزد ہوئے ہیں معاف کر کے وادی السلام کے بحث میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور